سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس وظیفے کے پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ کس وقت پڑھو گے آپ کو فائدہ ہوگا؟ بہت سارے ساتھی اسی میں غلطی کرتے ہیں، صحیح ٹائم پہ نہیں پڑھتے، صحیح وقت میں نہیں پڑھتے، محنت تو خوب کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن صحیح وقت میں نہیں پڑھتے ہیں، غلط وقت میں پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ صحیح وقت کیا ہے اس وظیفے کا؟ میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، غور سے سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت پڑھنے کے لیے فرمایا ہے؟ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے پڑھنے کے لیے، اسی وقت پڑھو گے تب جا کے آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ پڑھتے پڑھتے تک جاؤ گے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے غور سے سنیے۔ حدیث میں ہے، احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ تولت عنی الدنیا وقلت ذات یدی، کہ یا رسول اللہ دنیا نے مجھ سے رخ پھیر لیا ہے اور جو کچھ میرے پاس توشہ تھا وہ بھی کم ہو گیا ہے، کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَلَائِكَةِ وَتَسْبِيحِ الْخَلَائِقِ وَبِهَا يُرْزَقُونَ، تم فرشتوں کی تسبیح اور مخلوق کی دعا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اسی تسبیح کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو صحابی نے کہا کہ میں نے کہا کہ ماذا یا رسول اللہ، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ فرمائیے، آپ مجھے سکھائیے وہ تسبیح۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا قل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرہ ما بین طلوع الفجر الى ان تصلی الصبح تأتیک الدنیا راغمة صاغرة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر پڑھو وہ تسبیح یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ بعض لوگ اس تسبیح کے پڑھنے میں بھی غلطی کرتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ حدیث میں و بحمدہ کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ تو اس تسبیح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو، فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدولت تمہیں رزق عطا فرمائیں گے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، 100 مرہ، 100 مرتبہ پڑھنا ہے اس تسبیح کو۔ آگے فرمایا ما بین طلوع الفجر الی ان تصلی الصبح، وقت بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کا، کہ اس کے پڑھنے کا وقت کیا ہے؟ صبح صادق اور فجر کی فرض نماز پڑھنے کے درمیان، اس درمیان آپ پڑھا کرو، خواہ آپ فجر کی اذان سے پہلے پڑھے، فجر کی اذان ہونے کے بعد پڑھے، سنتوں سے پہلے پڑھے یا سنتوں کے بعد پڑھے۔ بہتر وقت یہ ہے کہ فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان بیچ میں پڑھا جائے۔ اگر آپ کے پاس فرصت ہے، وقت ہے، تو اس درمیان آپ پڑھا کریں، لیکن پڑھے ضرور فجر کی فرض نماز سے پہلے۔ فجر کی فرض نماز سے پہلے پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے 100% اس کی فضیلت حاصل ہوگی، اس کی تاثیر آپ کو تب ملے گی جب آپ کیا کرو گے؟ فجر کی فرض نماز سے پہلے پڑھو گے پابندی کے ساتھ۔ تو اس کے پڑھنے کا جو صحیح وقت ہے وہ کیا ہے؟ طلوع فجر، یعنی صبح صادق ہونے کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، فجر کی فرض نماز پڑھنے تک اس کا وقت رہتا ہے۔ کسی بھی وقت اس درمیان میں آپ اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ ہے صحیح وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تأتیک الدنیا راغمة صاغرة، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وظیفہ 100 مرتبہ اور اسی وقت پڑھو گے، فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا آپ کے پاس نہ چاہتے ہوئے ذلیل ہو کر آپ کے پاس خود آئے گی، یعنی دنیا سے تم تنگ ہو جاؤ گے، دنیا تمہارے پاس اتنی مقدار میں آئے گی کہ آپ پریشان ہو جاؤ گے، آپ دنیا سے بھاگو گے، دنیا آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کے قدموں میں آ کر گرے گی۔ آپ جو ہے دنیا کو نہیں چاہو گے تب بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیتے رہیں گے، جب تک وظیفہ پڑھتے رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیتے رہیں گے۔ تو دنیا کمانا چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، مال و دولت چاہتے ہو، محتاجی دور کرنا چاہتے ہو، رزق و روزی میں خوب برکت چاہتے ہو، تو اس وظیفے کو اس کے صحیح وقت میں پڑھا کرو۔ صحیح وقت میں نے آپ کو بتا دیا، صبح صادق کے بعد اور فجر کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے پہلے، یہ ہے اس کے پڑھنے کا صحیح وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ لہٰذا اس وظیفے کو اپنے صحیح وقت میں پڑھیں گے، تب ہفتہ بھی نہیں گزرا ہوگا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تاثیر آپ کو دکھائیں گے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ دیکھو گے کہ آپ کی زندگی بدلنی شروع ہو گئی ہے، آپ کی زندگی میں خوشحالی آ چکی ہے، زندگی پرسکون ہوگی انشاءاللہ۔ دعائیں دو گے، اس وظیفے کو اپنے وقت میں پڑھ لیجئے گا، پابندی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ سمجھ کے، اس کی حدیث سمجھ کے آپ اس کو جو ہے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں جو ہے خوشحالی کو پاؤ گے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔